گے. پہلے آپ نے گرفتاریاں کی اور بعد میں FIRs کاٹو گے تو یہ ڈوب مرنے کا مقام ہے. اور ایاز صادق صاحب سے یہ میں مطالبہ کروں گی کہ وہ دیکھیے اور اپنے MNAs کو پروٹیکٹ کیجیے. سلمان اکرم راجہ صاحب سیکرٹری جنرل پاکستان تحریک انصاف. بتائیے گا لاہور کا جلسہ ابھی ہوگا ایک منٹ انشاءاللہ جی لاہور کا جلسہ ہوگا. یہ انتہائی تاریخ رات ہے پاکستان کی تاریخ کی. میں سمجھتا ہوں آج جو کیا گیا، جس طرح یہ شب خون مارا گیا ہے، جس طرح یہ گرفتاریاں کی گئی ہیں، پارلیمان کے تقدس کو پامال کیا گیا ہے، جو آئینی حق تھا ہمارا کل ایک جلسہ کرنے کا، اکٹھا ہونے کا، آواز بلند کرنے کا، فسطائیت کے خلاف، ظلم کے خلاف، اس کی پاداش میں آج جو کیا جا رہا ہے یہ شرم کا باعث ہے. تمام پاکستان کے لیے، اس حکومت کے لیے شرم کا باعث ہے. یہ بات ہم بھولیں گے نہیں، پاکستان کی عوام یہ نہیں بھولے گی. ہم دیکھ رہے ہیں، پاکستان کی عوام دیکھ رہی ہے کہ ہر روز ہماری آزادیوں کو کمتر کیا جا رہا ہے، ہر روز ہماری شرافت کا ناجائز فائدہ اٹھایا جا رہا ہے، ہر روز یہ سمجھا جا رہا ہے کہ پاکستان کی عوام بھیڑ بکریاں ہیں، ان کو جس طرف چاہو ہانک دو. ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے. ہم نے زندگیاں شرافت سے گزاری ہیں، ہم نے زندگیاں آئین اور قانون کی پاسداری میں گزاری ہیں، لیکن اگر ہمیں جیلوں کو بھرنا ہوا تو ہم یقیناً بھریں گے. ہم یہاں کھڑے ہیں، ہم کسی سے نہیں ڈرتے، ہمیں کوئی خوف نہیں ہے. ہم پاکستان کی عوام کی آزادی کے لیے کھڑے ہیں، حقیقی آزادی کے لیے کھڑے ہیں. ہم آئین اور قانون کی سربلندی کے لیے کھڑے ہیں، ہم شرافت کے لیے کھڑے ہیں. ہم پورے پاکستان کو، پاکستان کی تمام عوام کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ اب یہ قدم پیچھے نہیں مڑیں گے. اب ڈرنا نہیں کسی نے، اب خوف کے بت ٹوٹ چکے ہیں. ہم نے حقیقی آزادی لے کر رہنا ہے. ہم نے پاکستان کو جمہوریت کی راہ پہ لگانا ہے. ہم نے پاکستان کو اس چنگل سے آزاد کرانا ہے جس نے غریب کا لہو چوسا ہے 77 سال. آج اگر آپ کے پاس غربت ہے، آپ کے پاس تعلیم نہیں، آپ کے پاس صحت نہیں، تو اس لیے نہیں کہ ایسی تاریک راتوں میں شب خون مارا جاتا ہے. ہماری آزادیوں پر، ہمارے عزائم پر شب خون مارا جاتا ہے. اب ہم سہیں گے ہر چیز کو، ہر ظلم کو سہیں گے اور فتح ہماری ہوگی. آپ دیکھیں گے ہمیں جتنے دن جیل جانا پڑا ہم جائیں گے. میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں، بالکل میں تیار ہوں. پکڑ لیں مجھے جس نے پکڑنا ہے. دیکھیں اس وقت ہم عدالتوں سے بھی تقاضا کرتے ہیں. پاکستان کی تاریخ بھری پڑی ہے. سموسے کی قیمت پر آپ نے سو موٹو لیا. آج ہماری عدالتیں کہاں ہیں؟ ہماری سپریم کورٹ کہاں ہے؟ اس اسلام آباد شہر میں پاکستانیوں کے بنیادی حقوق جو ہیں ان کو پامال کیا جا رہا ہے. میں عدالت کی کہ ضمیر پہ دستک دیتا ہوں. میں عدالت کو کہتا ہوں اٹھو، جاگو، اس خواب خرگوش سے جاگو، دیکھو تمہارے ارد گرد کیا ہو رہا ہے. آپ آئین کے پاسدان ہیں، آپ پہ فرض ہے کہ آپ آئین کی پاسداری کریں، لیکن یہ نہیں ہو رہا. آج ایک ظلم کا ریلا ہے جس کے سامنے ہم تن تنہا کھڑے ہیں اور ہم کھڑے رہیں گے. پاکستان کی عوام ہمارے ساتھ ہے، ہمارے جذبے پرعزم ہیں، جوان ہیں، ہم ہرگز ڈگمگانے والے نہیں. لیکن آج کی رات ہم سب کو ایک بار پھر یہ اندیا دیتی ہے، پھر ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہم آج بھی محکوم ہیں، ہماری آزادیاں آج بھی سلب شدہ ہیں. تو آؤ ہمارے ساتھ بڑھو. ہم نے اس رات کو طلوع کرنا ہے ایک چمکتی ہوئی صبح سے. ہم اس صبح کی جانب بڑھ کر رہیں گے. ہم یہاں کھڑے ہیں، آئے جس نے ہمیں بیڑیاں پہنانی ہے پہنائے. ہم ڈرنے والے نہیں، ہم کھڑے رہیں گے، ہم آگے بڑھتے رہیں گے اور انشاءاللہ پاکستان فلاح کی راہ پہ چلے گا. انشاءاللہ پاکستان غریب کا پاکستان بنے گا. انشاءاللہ پاکستان آزادیوں کا گہوارہ بنے گا. راجہ صاحب یہ بتائیں کہ جب بیرسٹر گوہر صاحب نے گرفتاری دی، وہ چیئرمین تھے، تو یہ فیصلے میں تقسیم کیوں نظر آ رہی ہے؟ باقی لوگوں نے گرفتاری کیوں نہیں دی؟ دیکھیے گرفتاری دی کسی نے نہیں، یہ ایک شرمناک واقعہ تھا. یہ زبردستی ان کو گرفتار کیا گیا. پارلیمان جانا ان کا استحقاق تھا. پارلیمان سے باہر آتے ہوئے زبردستی ان کو گرفتار کیا گیا. ہم سب موجود ہیں، جس نے جس کو گرفتار کرنا ہے کر لے، لیکن ہم کیوں گرفتاری دیں؟ ہم نے کچھ غلط نہیں کیا، ہم نے کوئی جرم نہیں کیا. اگر ریاست نے فسطائیت کا مظاہرہ کرنا ہے تو کرے. ہم یہاں کھڑے ہیں، نہتے کھڑے ہیں، ہمارے پاس صرف آواز ہے. آپ ایک لائر ہے جو انتظامیہ کی طرف سے آپ کو جاری کیا گیا تھا، اس میں کچھ شرائط رہ گئے تھے، تقریباً 40 شرائط تھے. ان 40 شرائط میں سے اگر 3-4 شرائط پر آپ پورا نہیں اترتے چونکہ آپ لائر ہیں، تو کیا بھی خلاف قانونی کارروائی نہ کی جائے؟ دیکھیں بالکل یہ جرم نہیں ہوتا. دیکھیں پاکستان کا آئین یہ کہتا ہے کہ ہم اکٹھے ہو سکتے ہیں. جب ہزاروں لاکھوں لوگ اکٹھے ہوں گے تو کوئی قانون یہ نہیں کہہ سکتا کہ چٹکی بجاتے وہ سب غائب ہو جائیں گے. یہ کہاں کی بندش ہے؟ کون سا نقصان ہو رہا تھا کسی پاکستانی کو یا ریاست کو؟ اگر جلسہ 7 بجے چلے، 8 بجے چلے، 9 بجے تک چلے تو یہ ہمارا حق تھا.
इस किस्म की लग़्व बंदिशें लगाना आईन पाकिस्तान की खिलाफ वर्जी है। ये बताइए कि अली अमीन गंडापुर की गिरफ्तारी से मुतल्लिक खबरें आ रही थी, उसका स्टेटस अगर आप बता दें मैं नहीं क्या जानता, है। मुझे इल्म दूसरा नहीं है। ये कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ अमन पाकिस्तान के तर्जमान भी है, तहरीक क्या कर रही है, अपोजिशन इत्तेहाद, इस पे क्या हिकमत अमली है? देखिए, ये आज की रात हमारे सामने है, कल सुबह तक मैं समझता हूँ एक लाए अमल सामने आ जाएगा। सब लोग जो हैं इस वक्त ज़ाहिर है फ़िक्रमंद भी हैं, हमारे दोस्त हमारे साथी गायब हैं, हम उनके लिए बहुत फ़िक्रमंद हैं, वो कहाँ हैं, किस हाल में हैं। लेकिन जो एक हमारा सियासी या आइनी लाए अमल है ये सुबह तक वाज़े होगा, हम अदालत भी जाएंगे, हम सियासी सतह पे भी आवाज़ बुलंद करेंगे। ये बता दीजिए कि चूँकि आपने इस्लामाबाद में एक ज़ाहिर जलसे की इजाज़त ली जिसमें वायलेशंस हुई, लाहौर के जलसे की इजाज़त जो है वो किस तरह से मांगी जाएगी? बिल्कुल इजाज़त मांगी जाएगी, आइन के तहत मांगी जाएगी, और हम इस काले कानून को भी चैलेंज करेंगे अदालत में। एक दिन पहले आपने एक ऐसा कानून बना दिया जिस पे कोई जलसा उसका पाबंद नहीं हो सकता। इस पाबंदी को हम गैर आइनी समझते हैं। जब आइन कहता है कि आप जलसा कर सकते हैं, जब आइन कहता है कि आप तकरीर कर सकते हैं, तो आप उस पर ये बंदिश नहीं लगा सकते। ये काला कानून है, हम इसको चैलेंज करेंगे। अंग्रेज ने भी ऐसा कानून कभी नहीं बनाया था। आज शाम से ये इतलात थी कि गिरफ्तारियां आपके पार्लियामेंटेरियंस की जाएंगी, तो आपके जो मजबूत तरीन ओहदेदार हैं KPK में, वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर साहब, उनकी इतलात आ रही थी वो शाम से इस्लामाबाद में पहुंच चुके हैं, लेकिन शाम से वो गायब हैं, उनकी कोई इतलात नहीं है। बैरिस्टर साहब ने भी ये कहा कि उनसे रब्ता करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन उनका कोई पता नहीं है। तो ये बता दीजिएगा कि रब्ता हो गया, अगर हो गया क्या वो सेफ? मेरा रब्ता नहीं हुआ जी, इस वक्त किसी का रब्ता नहीं हुआ। साहब, मेरा नाम टिक्का खान सानी है और मैं समझ नहीं चाहता हूँ। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो गिरफ्तारियाँ हुई हैं मैंने की, मैं अभी वहीं से आ रहा हूँ, ज़ैन कुरैशी का, हामिद रजा का इंटरव्यू करके आ रहा हूँ, अंदर वो मौजूद है, वो कह रहे हैं सुबह हम यहीं से इजलास में जाएंगे। मैं ये कह रहा हूँ, पुलिस कहती है कि रियासत मुखालिफ तकरीर की बुनियाद पर गिरफ्तारियाँ हो रही हैं, वायलेशन पे नहीं। आप क्या कहते हैं कल के जलसे? देखिए, बिल्कुल गलत बात है। मैं वहाँ मौजूद था, 7 बजे हम वहाँ से चले गए थे। ज़ैन कुरैशी साहब वहाँ मौजूद थे, उनकी तकरीर मैंने सुनी, वो भी 7 बजे से पहले वहाँ से चले गए थे। मेरी नज़र में कोई रियासत मुखालिफ तकरीर नहीं हुई, और अगर ऐसा कुछ है भी तो ऐसा नहीं है कि आप धड़ाधड़ गिरफ्तारियाँ शुरू करें। अदालत में जाएँ, एक तरीका होता है गिरफ्तारी करने का, ये कोई दहशतगर्द नहीं है जिनको आप गिरफ्तार कर रही हैं। सर ये बताइएगा, आइन के मुताबिक इसी MNA को स्पीकर ऑफ कौमी असम्बली की इजाज़त के बगैर नहीं उठाया जा सकता। क्या आपको लगता है कि अयाज सादिक साहब से इजाज़त लेकर ये जो गिरफ्तारियाँ हुई हैं? अयाज सादिक साहब बताएंगे, हम कल पता करेंगे। हमें नहीं लगता बादियों नज़र में कि कोई इजाज़त ली गई है। इजाज़त आज वज़ीर आज़म हाउस के अंदर बाकायदा तौर पे दूसरा सवाल कर रहे हैं आप। जी, आज वज़ीर आज़म हाउस के अंदर अशाइया की तकरीब रखी गई है, दूसरी जानब आप देख सकते हैं